ویب سے، اس جنگل سے، اس جال سے نکلنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، مدینے چلے جائیے آپ، مدینے چلے جائیے۔ اب مدینے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان سے مدینے کا سفر کر لیجئے، اللہ جسے توفیق دے وہ تو خوش نصیب ہے کہ روضہ رسول جن کی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے، لیکن مطلب یہ ہے کہ مدینے والے رسول کی تعلیمات تمہارے دل میں گھر کر جائیں تو آپ سمجھیے کہ دنیا کی فکر کی وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صرف مدینے والا ہے، صرف مدینے والا ہے جو تمہیں ان تمام مشکلوں سے نکال سکتا۔ کیوں؟ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ ایک اکیلی ذات، ایک اکیلی ذات، اللہ نے صرف اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، جس کی جو قسمت چاہو اس کی وہ قسمت بدل دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گمراہی کے اندھیروں میں قید ہیں یہ لوگ، اندھیروں میں قید ہیں، گمراہی میں ہیں، گناہوں کے اندھیروں میں قید ہیں۔ اے مصطفیٰ علیہ السلام، آپ چاہو تو انہیں گناہوں کے اندھیرے سے آزادی دلا دو، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ مگر یہ سوچو کہ کس کی بدلے گی قسمت؟ کس کی قسمت بدلے گی؟ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ قسمت بدلنی ہے تو غلامی اختیار کر لو، قسمت بدلنی ہے تو غلامی اختیار کر لو، بغیر غلامی کے قسمت بدلنے والی نہیں ہے، بغیر غلامی کے قسمت بدلنے والی نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف کون بدلیں گے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہاں جو کچھ ہونا ہے یہی سے ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اطاعت کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، مطلب میری غلامی اختیار کرنی ہے۔ جب تک رسول کے غلام نہیں ہو جاتے ہو تمہیں خدا کی رضا ملنے والی نہیں ہے، تمہیں خدا کی رضا ملنے والی نہیں ہے۔ اور جب خدا کی رضا ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، رحمتوں کے سائے کے بعد، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جس راہ میں جو چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، تمہاری جیسی آنکھیں، تمہارے جیسے قدم، تمہارے جیسے ہاتھ، تمہارے جیسا جسم، لیکن وہ تمہاری تقدیروں کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری تقدیروں کو۔ یہ اللہ کی رحمت کے بادل کے سائے میں چل رہے ہیں۔ اب انہیں دنیا جو ہے کسی بھی طریقے سے اپنے جال میں پھنسانے والی نہیں ہے۔ شیطان بھی جو ہے وہ چکر مکر کر کے اگل بگل ہو کر کے بھاگتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی غلامی کا ہے۔ تو مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر، کس کی غلامی؟ مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر کچھ نہیں۔ کیوں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن تمہیں مصطفیٰ کا غلام بنا رہا ہے، قرآن تمہیں مصطفیٰ کا مطیع اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک بات تمام عاشقان رسول کے لیے بہت ضروری سنو، جنہیں یہ دعویٰ ہے مجھے نبی سے عشق ہے، جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ نبی کی عصمت، نبی کے ناموس، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کے شان کے لیے ہم جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے اس دعوے کی حقیقت تبھی ثابت ہوگی جب تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں سرنڈر کر دو۔ مکمل غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور عمل ساتھ ساتھ ہو، غلامی تب مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نعرے لگائیں، ہم لنگر لٹائیں، ہم عشق میں جھومیں، سب گھر بار قربان کر دیں، لیکن دوسروں کا حق مارتے رہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہیں، اپنے گھر میں اہل خانہ کے ہم حقوق ادا نہ کریں،
بھائیوں کے حق ذرا سی زمین کے لیے، ذرا سی بات کے لیے، تھوڑی سی دولت کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو ہم توڑنے پر آمادہ ہو جائیں، اور رسول سے عشق کی دعوے داری، رسول سے عشق کی دعوے داری ہے، اور تم جو ہے معاشرے کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ ارے تمہارے کردار، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسی شخص کا نام ہے، اسلام کسی شخص کا نام ہے، اسلام نبی کی تعلیمات کا نام ہے۔ آخر صحابہ کو دیکھ کر لوگ مومن کیسے ہوتے تھے؟ اسلام صحابہ کی زندگی میں کردار بن کر ڈلا ہوا ہوتا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ سچ بولو، تو اللہ کے محبوب کے وہ صحابہ سچ کا آئینہ بن گئے۔ اگر کہا جھوٹ نہ بولو تو زندگی میں جھوٹ کو باہر نکال پھینکا۔ انہوں نے کہا کسی کا حق نہ مارو، تو وہ جو ہے حق تلفی سے اپنے آپ کو انہوں نے دور کر لیا۔ مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سیرت پر ہم عمل کریں، اور جب تک نبی کی سیرت پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں ہمارا دعویٰ جھوٹا رہے گا۔ زبان سے کہتے رہے لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے کردار میں وہ چیز آنی چاہیے، تمہارے کردار میں ہونی چاہیے۔ دونوں باتیں ہیں۔ نبی سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جانے، یہ نبی کا ماننے والا ہے، یہ نبی کا ماننے والا۔ اپنے قائد کی عظمت کا اعلان اپنے کردار سے کیا جاتا ہے۔ اپنے قائد، اب سوچو بھئی دعوے ماننے میں، زبان میں آپ کسی کو کچھ بھی کہتے رہو، آج یہاں پر ہمارا اپنے نفس کا محاسبہ ہے۔ یہ دنیا، یہ جماعتیں، یہ گروہ، یہ فرقے، دنیا کہاں کیا ہے؟ تمہارا ضمیر، تمہاری زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی دعوے داری عمل پر مجبور کرتی ہے کہ نہیں؟ عمل پر مجبور کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ عشق کے اظہار کرتے رہیے، عمل سے دور ہیں، تو آپ سوچو آپ دھوکہ کسے دے رہے ہو؟ دھوکہ اس کو دھوکہ دے رہے ہو جو تمہیں آگے پیچھے سب جان رہا ہے۔ وہ تو سب جان، اس پر تو سب، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔